رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا. یعنی بہت بڑا چودھری بھی اگر اپنے گلی کے اندر حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹیں رکھ کے جگہ بنا لی, تو حضرت عمر کو پتا چلا تو فرمایا جیسے بنائی ہے ویسے وہ کھیڑو بھی, آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا. اصول پسند آدمی, اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں, کسی کو معافی نہیں, بڑے اصول پسند تھے. ایک دن لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے, پر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا ہے, وہ پرنالہ نہیں نظر آتا گلی میں لگا ہے. اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا, تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے, وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے, تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا. اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا. وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا, تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک. بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نہ اتر جاتی تھی تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا. تو پرنالہ بہتا تھا, اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی, لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے. ایک دن لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا, یہ نہیں اصول پسندی. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ, یہ بھی اصول پسندی ہے, اتارتے ہیں. حضرت عمر فاروق نہ گئے, اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا, اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے, چھت کے 4 کونے ہیں, کسی اور میں لگا لو پرنالہ, کو ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے. یہ کہہ کے آ گئے, کسی کی جرت تھی بات کرے. حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ کھیڑ دیا, اور فرمایا کہ 4 کونے کہیں اور لگا لو. تو حضرت عباس مسکرائے. لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں, عمر خود آ کے لگا کے جائے گا, جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے. لوگوں نے کہا وہ عمر ہے, عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا, اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے, جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا, تو انشاءاللہ عمر لگائے گا. حضرت عباس مسجد میں آئے, نماز پڑھی, تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی. عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی. حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے, 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں, کو ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے ہیں, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں, میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی, میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں, اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں, میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے, پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا. فرمایا میں مکان بنا رہا تھا, چھت بنا رہا تھا, تو حضور اچانک آ گئے, اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے. رسول کریم تشریف لائے, اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں, اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کئی دفعہ سوچا وہ کھیڑ دوں, پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا. لیکن چلو اب تو علت پائی گئی, اب تو سمجھ آ گئی, اصول بن گیا. اب تو اصول بن گیا نا, تو ٹھیک ہے, آپ اب اس طرح کریں, وہ کھیڑ دیا تو ٹھیک ہے. جناب کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھئی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں, گلی کا رستہ ہے. فرمایا رست پڑتے ہیں تو پڑھتے رہے, آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چھینٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا. حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما, تن تندور تے ہڈاں دا بالن, بازو تھاما, اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پرنالہ کھیڑا تھا. پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا, تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں, میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن, اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلے تھن لایا, تن دا سالن تے من دی ہانڈی, لون صبر دا پایا, غلام فریدہ وے میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرنالہ لگا کے اترے, تو حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے, وجہ کیا ہے, ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک لگ گئے، ساری وجوہات ختم ہو گئی. اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے، جس کو تکلیف ہوتی ہے ہو، لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے لگایا ہے تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی، وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں گے، وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے، وہاں تکلف سے نکلا جائے. اور یہ محبت نا بڑی جلدی شروع کر لینی چاہیے. توجہ ہے میری بات پر؟ محبت کا جملہ بڑا بدنام ہو گیا ہے. لوگوں نے ہوس کے رشتے کا نام محبت رکھ دیا ہے. میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. اب تو محبت کا فکرہ جو ہے وہ ایسی جگہ فٹ کیا جاتا ہے جہاں سے نا فٹ کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. محبت بڑے پاکیزہ جذبے کا نام ہے. محبت ایک بڑی ستھری چیز کا نام ہے. اور محبت کے قابل صرف ہے ہی وہ حبیب جو مدینے کے چاند ہے. باقی یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر بھی محبت کر لو ادھر بھی محبت کر لو. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. اور بھائی ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. پیار کریں تو اس سے کریں جو بے عیب ہے، جو لا ریب ہیں، ان سے محبت کریں. میرے نبی کریم علیہ السلام سے نا بڑے شروع میں بڑے آگاہ ایک صحابی تھے، حضرت برا بن مالک نام تھا. چھوٹی سی عمر تھی. حضور گلی سے گزرتے نا کبھی تو جذبہ تھا بڑا. چھوٹی عمر، بعد نے لکھا صرف 14 سال کے تھے، بعد نے لکھا نہیں 14 تو زیادہ ہیں، 12 سال عمر تھی. عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو. 12-14 سال عمر. اصل میں نا بچوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں. ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلیں اور معاذ اللہ میسج نہ کریں، بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی نعتیں سنیں. ہم نہ وہ کام کر نہیں سکے. میرے جیسے لوگوں نے بڑی کوتاہی کی زندگی میں. ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکے. ہم نے اپنی بیماریاں دیکھی، اپنی تھکاوٹیں دیکھی، یہ دیکھا کہ فلاں شہر کیسے جائیں فلاں شہر کیسے جائیں. ہم وہ کام کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ذمہ تھا، باپ کی ذمہ ہے. نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائیں. پر ہم وہ رنگ دے نہیں سکے، ہم وہ مزاج دے نہیں سکے. ہم نے وہ کوتاہی کی. ہم نبی پاک کا حسن، حضور کی سیرت، اخلاق عالیہ، کردار، گفتار، رفتار، انداز، تربیت، وہ ساری باتیں قوم کو بیان نہیں کر سکے. اس لیے لوگ وہاں پہنچے نہیں. ورنہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی است حب رحمت للعالمین. ہم وہاں تک لے جا نہیں سکے. حضرت برا بن مالک نا 12 سال کی عمر ہے. 12 سال. نبی پاک گلی سے گزر رہے تھے تو دوڑ کے آ گئے. آ کے نا حضور سے چمٹ گئے. عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں، میرا دل کرتا ہے آپ کی بات مانوں. کوئی حکم حضور. مجمع الزوائد میں حدیث، اس ایک حدیث کے لیے نا میں کو 5000 روپے کی پوری کتاب، پوری 10 جلدیں خرید کے لایا تھا. ایک حدیث کے لیے. پیاری بڑی ہے، شاندار بڑی ہے. اور میرا دل کیا، میں نے کہا جس کتاب میں ہے نا ساری کتاب ہی منگا لو. وہ چیزیں بڑی انسان کو انوکھی لگتی ہے نا. حضرت برا بن مالک رضی اللہ، چھوٹی سی عمر ہے، حضور سے لپٹ گئے. تو حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائے، میرا بھی دل کرتا ہے عمل کروں. تو حضور نا چھوٹے چھوٹے کام بتاتے ہیں. دکان سے، یہ بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے نا، دکان سے لے آ، یہ کر دے، فلاں کو بلا لے. لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کرتے. ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں پر وہ کرتا تو چھوٹے موٹے کام ہے بچہ. تو نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے. رسول کریم فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے؟ حضور کروں گا. فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. کس کی جی؟ بات تو محبت کی ہو رہی ہے. کڑوی سی بات نہ کر لوں، کڑوی سی رہنے دیتے ہیں. آپ کا پروگرام نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے. ذرا کڑوی سی ہے، کر لوں جی؟ بولیے. یعنی باپ کی، ہم محبت رسول میں صرف داڑھی کی بات کرتے ہیں، کسی کی گردن کی نہیں. صرف ہم کہتے ہیں حضور سے محبت ہے تو میں نے کہا تھا نا کڑوی ہے. آپ نے مجھے گھورنا شروع کر دیا اور خاصا تیز گھور رہے ہیں آپ. اور خدا کے بندو یہ رسول اللہ کی سنت ہے. کسی کو نہ اچھی لگے، کسی کوئی تعریف نہ کرے، پر میرے رسول کو تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں. نبی، ایک بندہ مجھے کہتا ہے داڑھی کے نام پہ لوگ تانے بڑے دیتے ہیں، داڑھی رکھی ہے تو یہ کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ نبی پاک کے نام کا تانا ہے، اسے خوش ہو کے قبول کر. اس کا بڑا مزہ ہے. اس کو یوں سینہ کھول کے کہہ دے تانا، دے تانا. تو کبھی کبھی نا ایسا ہوتا تھا، میں پڑھتا تھا
تو کبھی گزرتے تو کہتے وہ جا رہے ہیں داتا صاحب والے، وہ جا رہے ہیں غوث پاک والے. تو میں نے کہا الحمدللہ، یہ اس طرح ہمیں روز چھیڑا کرو، اس طرح روز چھیڑا کرو، ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور یہاں بھی کہنا اور قیامت میں جا کے بھی یہی کہنا کہ یہ داتا صاحب والے ہیں، وہاں بھی کہنا کہ یہ غوث پاک والے ہیں. یہ چھیڑو ہمیں، ہم یہ چھیڑتے ہو تو ہمیں مزہ آتا ہے. یہ کہا کرو، ہمیں روز کہا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے. آگے بڑھتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، حضور نے فرمایا جب اپنے ابا کا سر کاٹ کے لا تو وہ دوڑے. ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، یوں کھینچی اور اس نے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا، پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا. اللہ کی قدرت کے تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے. دن میں 2 مرتبہ میرے نبی پاک تیمارداری کرنے جاتے. ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم محبوب ان کے باپ کی طرف کان میں کچھ کہا ان کے والد سے، حضور رونے لگے. اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چوما، پیار کیا اور چلے گئے. حضرت برا بن مالک چھوٹی عمر تھی. کچھ نے لکھا طلحہ بن برا نام تھا ان کا. تو حضرت طلحہ بن برا نا اپنے ابا کو قریب بلایا اور چارپائی میں بٹھایا. کہنے لگے ابا جی حضور کیا فرما گئے؟ کہا بیٹا تیرے والی بات نہیں. کہا نہیں بتائیے. کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نا میرے طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا، میں آ کے جنازہ پڑھاؤں. ٹھنڈ بڑی تھی مدینے میں، ٹھنڈ بڑی تھی. حضرت طلحہ نے نا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا. کہنے لگے ابا حضور تو جو فرما گئے پر میری وصیت یاد رکھنا. نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو. اس طرح کرنا، رات کا وقت ہوگا جب میرا انتقال ہوگا تو فوراً غسل دے کے نا دفن کر دینا. نبی پاک کو خبر نہ کرنا، نہ بتانا. عمر دیکھو اور بات دیکھو. کہ حضور کو کیوں نہیں بتانا؟ حضور خود فرما کے گئے ہیں. تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے نا وہ یہودیوں کے محلے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے. میرے جنازے کی وجہ سے، جنازے کی وجہ سے. یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے پر میرے گھر ضرور پہنچے، جیسے مرے یا جیے وہاں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے گا. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے دیکھو انداز محبت کیا بیان فرمایا. کہا نبی پاک کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے، میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا. ان کا انتقال ہو گیا، رات کو دفن کر دیا. صبح حضور تشریف لائے، وہ محبوب جنہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ مجھے بتاتے، میں خود جنازہ پڑھتا. میں خود نہ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاوے پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. کہا بتایا کیوں نہیں، خبر کیوں نہیں کی؟ میں جنازہ پڑھتا، میں خود پہنچتا. تو باپ رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میرا تو پتر تھا، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے. پر اس نے وصیت کر دی کہ حضور کو بتانا نہیں، تکلیف ہوگی. نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے. اور یارو غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا روضہ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لے گئے. خود نبی کریم گئے اور آج حضور نے دعا انوکھی فرمائی. فرمایا اے اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے نا تو ذرا اس سے مسکرا کے بات کرنا جو تیری شان کے لائق. رسول اللہ کی محبت، نبی پاک کی غلامی، رسول اللہ کا پیار. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. او بھائیو جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلنا تو ہے، کوئی دولت کے لیے جلتا ہے، کوئی شہرت کے لیے جلتا ہے، کوئی اقتدار کے لیے جلتا ہے. فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو ساری آگ بجھا دے گی وہ. حضور کے غلام تھے حضرت ابو بصیر ان کا نام تھا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضور کے غلام تھے تو قید تھے، مکہ مکرمہ میں قید تھے. ادھر میرے نبی پاک نے معاہدہ کر لیا قریش مکہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر کہ اگر کوئی مسلمان بھاگ کے مکے سے مدینے آئے گا تو مدینے والے پناہ نہیں دیں گے. یہ بھی عشق کا امتحان ہے کہ جس سے آپ محبت کریں وہ پناہ ہی نہ دے. میں تو کہہ چکا ہوں نا کہ آپ صرف ٹائم نہ دیں تو تعلق ختم ہو جاتا ہے. پناہ نہیں دینی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کہ پناہ کس کو نہیں دینی؟
بول کے بتائیے. کافر تو پناہ لینے آ ہی نہیں رہا تھا, کس نے لینے آنا تھا؟ سارے بولیے. فرمایا کہ میں پناہ نہیں دوں گا جو وہاں سے آئے گا. حضور نے وعدہ کر لیا. حضرت ابو بصیر بھاگے آئے, اور صحابہ کہتے ہیں جب آئے نا تو ان کے ہاتھوں پیروں میں بھی زنجیریں باقی تھیں. حضرت ابو جندل کے ساتھ بھی ایسا ہوا, پر وہ حدیبیہ میں ہوا. لیکن یہ مدینے آئے, زنجیریں تھیں, خون بہ رہا تھا, اور تڑپ کے روئے, یا رسول اللہ مجھے بڑا مارتے تھے وہ. حضور میں جیل توڑ کے بھاگا ہوں. ابھی اللہ کے رسول ان کی بات سنی رہے تھے کہ 4 بندے قریش مکہ کا خط لے کے آ گئے, آپ کا وعدہ تھا پناہ نہیں دیں گے. کتنا مشکل مقام ہے. ایک غلام بھاگ کے آ جائے, میں کہا کرتا ہوں کہ صرف آپ ساتھ لے کے نہ جائیں آئیں تو لوگ کہتے ہیں کہ میرے سے تو دلچسپی چھوڑ گئے. حالانکہ اصل محبت اس کی ہوتی ہے کہ محبوب توجہ بھی نہ کرے, پر وہ کہے کہ میری تو ڈیوٹی غلامی کرنا ہے نا. یہ اصل محبت ہے, یہ عین محبت. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے, میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ بندوں کو اٹھ کے ملتے اور کچھ آتے تو سلام بھی پورا سا لیتے. میں نے ایک دن کہا حضور سارے ہی مرید ہیں, پیر بھائی ہیں, تو کچھ سے آپ بڑا اٹھ کے بغل گیر ہوتے ہیں, پیار کرتے ہیں, کچھ سے صرف ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ جو میں جس سے بالکل سلام نہیں نہ لیتا اس سے مجھے پیار زیادہ ہے, اور اس کا بھی مجھ سے پیار. میں نے کہا جی وہ کس طرح؟ کہنے لگے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں پروٹوکول نہ دو تو ڈر ہوتا ہے بھاگ جائیں گے, اور کچھ کا پتہ ہوتا ہے کہ جوتے بھی مارو تو یہ ہمارا, یہ جا نہیں سکتا کہیں, جوتے بھی مارو تو کہیں جائے گا, یہ اس کو کسی پروٹوکول کی ضرورت. جس نے پروٹوکول مانگا اس نے تو گویا کہا کہ میں آپ عزت کریں گے تو آؤں گا, نہیں کریں گے تو نہیں آؤں گا. تو یہ آدھے ہاتھ سے سلام لیتے ہیں, کبھی بھی نہیں بٹھایا ساتھ, چل ٹھیک ہے بھاگ جا اپنا کام کر, لیکن ہے میرا, کہیں جا سکتا, اس نے ادھر ہی رہنا ہے. اس لیے کچھ لوگوں کو پروٹوکول کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ کہتے ہیں میں گیا ہوں تو ملے ہی نہیں, میں پیار ہی نہیں کیا. تو بھئی یہ ابھی آپ کچے ہیں, آپ کو پکا ہونا چاہیے, ابھی پختگی کی ضرورت ہے. سمجھے جو بات عرض کرنے لگا. حضرت ابو بصیر وہاں کھڑے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ خط لے کے. کتنا مشکل مرحلہ تھا. ایک بندہ بھاگ کے آیا ہے, زنجیریں ہیں, خون ہے, سفر ہے, رو رہا ہے, تڑپ رہا. حضور مجھے نہ بھیجیے گا, یہ مجھے مارتے ہیں. میرے رسول کریم کو جب خط ملا تو حضور فرمانے لگے ابو بصیر تو جانتا ہے کہ میں اپنے وعدوں کا پکا ہوں, تجھے پتہ ہے اب چونکہ میں نے معاہدہ کیا ہے کہ میں نہیں پناہ دوں گا وہاں سے بھاگ کے آنے والوں کو, تو نہیں دوں گا, لہذا تم واپس جاؤ. حضرت ابو بصیر نے آنکھیں کھول کے دائیں بائیں دیکھا تو صحابہ کی گردنیں جھک گئی. نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکے کہ اے اللہ کتنا مشکل مرحلہ آتا ہے میدان محبت میں. فرمایا واپس جانا پڑے گا. حضرت ابو بصیر واپس نکل رہے ہیں تو رو رہے ہیں. جب بالکل مسجد سے نکلنے لگے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا ذمہ کہاں تک ہے, یہ پناہ نہ دینے کی بات کہاں تک ہے؟ تو حضور نے فرمایا مدینے کی سرحد تک. مدینے کی, اس سے باہر تو عام اجازت ہے جس کا جہاں دل کرے. حضور نے بس کہہ دیا مدینے کی سرحد تک میرا ذمہ, میں پناہ نہیں دوں گا کسی. کہا حضور پھر ٹھیک ہے. روتے تڑپتے. مولا علی راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن جتنا اپنے وجود پہ صبر کیا شاید پہلے کبھی کیا ہو. میرے اندر سے جذبہ جہاد کے شعلے اٹھتے تھے. حضور حکم کرے یہ 2-3 ہزار بندہ تو میں اونٹ کے پیچھے باندھ کے لا کے مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کر دوں. حضور حکم تو کرے, لیکن بس حضور کا حکم تھا کہ بس جانا ہے. تو حضرت ابو بصیر چلے گئے. مدینے کی سرحد ختم ہوئی نا, ذرا آگے بڑھے. وہ 4 بندے تھے, ان کے پاس تلواریں بھی تھی, نیزے بھی تھے, تیر بھی تھے, خود بھی تھے, سارا کچھ انہوں نے تھا. اور حضرت ابو بصیر نہتے تھے. جب آگے تھوڑا سا بڑھے نا تو آپ نے نا ایک کی تلوار چھین لی, اور چھین کے ایک کی گردن پر تلوار ماری تو باقی 3 ویسے ہی بھاگ گئے. ایک روایت میں ہے کہ 2 کو ڈھیر کر دیا, 2 نکل گئے, بھاگ گئے. اب مدینے حضور پناہ نہیں دیں گے, مکے جا نہیں سکتے. ایک مقام ایس تھا, امام بہقی نے اس کو لکھا ہے. مقام ایس تھا, وہاں کھجوروں کے باغ تھے, ٹھنڈے پانی کے چشمے تھے. حضرت ابو بصیر نے وہاں ڈیرا لگا لیا, اور وہ راہ وہ تھی جو رستہ مدینے کو جاتا تھا, جو رسول اللہ کے مدینہ منورہ کو جاتا تھا. اس راہ میں حضرت ابو بصیر بیٹھ گئے. اب جو مکے سے بھاگتا نہ ظلم و ستم تھے وہ حضرت ابو بصیر کے پاس آ کے ڈیرا لگا لے. آہستہ آہستہ بندے 70 ہو گئے, پھر تعداد آگے بڑھی تو بندے 300 ہو گئے. اب یہ مکے والے یہ کرتے تھے کہ مدینے والوں کو قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو ان کا سامان رکھ لیتے, پریشان کرتے. اب انہوں نے پتہ کیا کیا,
کو मक्के का काफिला मदीने के पास से गुजरता तो ये उसका सामान रख लेते, उसको कहते तंग करते हो। अब चूंकि हुजूर का जिम्मा तो मदीने तक है। सालों बीत गए, जो बंदा मदीने जाता ना, हजरत अबू बसीर उसको कहते एक दफा मेरे रसूल को बता देना कि मैं रास्ते में बैठा हूं। तो उनके साथी कहते, हजरत अबू जंदल भी आ गए थे, उनके साथी कहते कि यार सारे जमाने को पता है तू बैठा है, फिर पैगाम क्यों देता है? पर मैं बस मेरा शौक है, सबा दरे मुस्तफा ते जाके कमी दरूदो सलाम नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन जे अहवालम मोहम्मद राह खबर कुन, मेरा पैगाम दे देना नबी पाक को, मेरे जरा कहना कि मैं राह में बैठा हूं, हुजूर की बारगाह में अर्ज कर देना। और जब कोई मदीने से होके निकलता तो उसको बुलाते और पूछते क्या हाल है मेरे मुस्तफा के मदीने का, क्या हाल है रसूलुल्लाह के नवासों का, क्या आजकल तर्ज है अबू बकर सिद्दीक की। पूछते, कहते अबू बकर तो करीब बैठते होंगे ना नबी पाक, गोया फारूक आजम तो कदमों में रहते होंगे, उस्मान गनी तो बड़ी नौकरी करता होगा, तलहा जुबैर अली उल मुर्तजा ये तो बड़े करीब रहते होंगे, चल यार जब वापस जाए ना तो मेरा भी सलाम मेरे रसूल को अर्ज कर देना। राहों में पड़े जमाने गुजर गए, सालों बीत गए, इतने तंग आए मक्के वाले कि उन्होंने नबी पाक को खत लिखा कि ये वाली शेख काम खत्म करते, वो 300 हमें बड़ा सताते हैं, आप उन्हें मदीने ही बुला ले, खुद खत्म करते। इधर मेरे रसूल पाक ने जब खत पहुंचा तो फटाफट फरमाया कलम लाओ, कागज लाओ। हुजूर ने खत लिखवाया, फरमाया अबू बसीर तुम्हें मुबारक हो, आ जाओ मदीने, जगह बन गई है, इजाजत है, तुम आना चाहो तो आ जाओ। हजरत अबू जंदल फरमाते हैं वो शदीद बीमार थे, एक कासद दौड़ा दौड़ा आया, आई ना अबू बसीर, भाई तुम में से अबू बसीर कौन है? हमने इशारा दिया ये है हजरत अबू बसीर। तो वो कासद आया, जब उसने खत दिया ना तो इतने कमजोर थे कि उठ के बैठा नहीं जाता था। वो खत पढ़ा तो उनकी आंखों में खोल के आंसू आए और कहने लगे अबू जंदल इधर आ, ये खत तो पढ़। कहते मैंने खत पढ़ा तो रो पड़े, कहने लगे फुज तू बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, ये देख मेरे नबी का ना पैगाम आ गया, देख पैगाम आया है, हुजूर का पैगाम आया कि तू आ जा। ये लफ्ज कहे, कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई। कलमा फुज तू बे रब्बिल सजना सा तोड़ दी भाई ते जान दिती राह तेरे, परवाज कर गई रूह। फिर मेरे महबूब के सहाबा ने वहां मस्जिद बनाई जहां उन्हें दफन किया, हजरत अबू जंदल ने वहां मस्जिद बनाई और फिर मेरे रसूल उनकी कब्र में तशरीफ लाए। हुजूर ने दुआएं फरमाई। साहिबो, जिन लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, उन्होंने ज़ाते रिसालत के साथ, हजरत उम्मे हबीबा थी ना, जब आप नबी पाक की जात से प्यार करते हैं तो फिर आपके लिए दीन पे अमल करना भी आसान होता है। फिर कोई बात माननी मुश्किल है, भाई हमारा तो बेटा, हम प्यार करते हैं तो बेटा सारा कुछ मनवा लेता है, मनवाता है कि नहीं मनवाता? बेटी नहीं मनवा लेती, तो क्या जब हुजूर से प्यार करेंगे तो दीन हमसे सारा कुछ नहीं मनवा लेगा? सारा कुछ मनवा लेता है। हजरत उम्मे हबीबा, सही सनद की रवायत अर्ज कर रहा हूं, हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा हैं, जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी हैं। मदीना मुनव्वरा पैगाम आया कि अबू सुफियान विसाल कर गए, इंतकाल हो गया। बेटी के लिए खबर आई कि बाप फौत हो गया। 3 दिन इद्दत गुजरी तो चौथे दिन उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा उठी, गुस्ल किया, धुले हुए कपड़े पहने और अपने जिस्म को खुशबू लगाई। औरतें कहने लगी, आपको पता है ना ताने मिलते हैं कि 3 दिन हुए अब्बा फौत हुआ है, और उम्मे हबीबा उठ के फटाफट ये काम कर लिया। तो आप फरमाने लगी मुझे कोई जरूरत नहीं, बाप का गम मेरे दिल में है। पर मेरे नबी पाक ने फरमाया जो बीबी अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती है ना, वो सिवाय अपने शौहर के किसी का सोग 3 दिन से ज्यादा ना मनाए। जो अल्लाह और उसके रसूल पर और आखिरत पर ईमान रखती है वो अपने शौहर के अलावा किसी का सोग 3 दिन से ज्यादा, मर्द के लिए भी यही हुक्म है कि 3 दिन से ज्यादा सोग, चलो कोई आ गया फातिहा पढ़ने तो फातिहा पढ़ ले, लेकिन 3 दिन के बाद काम करे। हजरत उम्मे हबीबा कहने लगी ना मैंने कहीं जाना था, ना मेरे घर में मेहमान आने थे, पर चूंकि मेरे नबी का हुक्म है लिहाजा ये जो मैंने किया है ना, ये मैंने अपने महबूब की मोहब्बत में किया है। अब मुझ पर दीन पे अमल करना कोई मुश्किल है नहीं, अब आसान हो गया। हुजूर से प्यार करें, उसका तरीका यह है कि नबी करीम की हदीसें सीखें, सीरत को पढ़ें, नबी रहमत अलैहिस्सलाम के जिंदगी के वाकयात को सुने, कान लगाएं,
کوئی اچھی نعت پڑھے تو اس پر توجہ کریں. علامہ اقبال کہا کرتے تھے اگر لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرنی ہے تو میلاد کی محفلیں زیادہ کرو اور بچوں کو نبی پاک کی سیرت زیادہ سناؤ, اور اگر چاہتے ہو تمہارے اپنے دل میں بہت زیادہ محبت پیدا ہو تو درود و سلام زیادہ پڑھو. یہ اصل ہے, اصل دین ہے, روح دین. اپنی زندگی میں اس محبت کے لیے زیادہ جگہ بنائیں. باقی جتنی محبتیں یہ تنگ کریں گی, قبر میں پریشان کریں گی. اور اگر نبی پاک کی محبت ہوئی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے, ہم نے اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے. ایک تو بڑی معروف حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں جب میں آیا اور میں واپس گیا تو جا کے پھر انہوں نے کہا قریش مکہ سے جا کے مسلمانوں کی جنگی صلاحیت کا ذکر نہیں کیا, بلکہ جا کے کہنے لگے یار میں بڑی دنیا پھرا ہوں پر جو ادب نبی پاک کے غلام اپنے نبی کا کرتے وہ میں نے کسی کا دیکھا نہیں ہے. دوسری روایت بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جب ایام وصال قریب آئے نا تو حضور مسجد میں آنا جانا کم فرما دیا تھا, کئی دن حضور تشریف نہیں لاتے تھے, تبھی علالت کے باعث. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. فرماتے ایک دن نا پیر شریف کا دن تھا اور فجر کی جماعت تھی اور جناب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے. اچانک نا حضور کا دل کیا غلاموں کو دیکھنے کو, تو حضور نے نا حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان کے حجرے کا پردہ سرکا کے نا تو غلاموں کو دیکھا. اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے مدینے کی زیارت کر لی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں کر کے ان کا مکان ہے, تو یہاں اگر سامنے امام کھڑا بھی ہو تو مقتدی دیکھ بھی لے پردہ سرکا ہے, تو یہ پہلے والے دیکھ لیں گے جو قریب ہیں, آخری والے تو نہیں نا دیکھ سکتے. میری طرف دیکھے نا یار, ہاں نہ تو کرے نا. اب تو اتنی تو گرمی اللہ نے کی نہیں اس رمضان میں, اتنی تو گرمی کی نہیں جتنا ٹھنڈ میں بھی سو جاتے ہو, سخت گرمی ہو پھر بھی سو ہی جاتے ہو. مہربانی کرو نا, تھوڑا جاگو, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ غور کرو. بھائی یہاں سے پردہ سرکایا کسی نے, تو یہ 5 7 10 جو قریب کے نمازی ہیں وہ تو دیکھ لیں گے, تو وہ جو صف کے اینڈ پہ ہیں وہ کیسے دیکھیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو کیس آیا, ایک شخص نے 4 ایکڑ زمین بیچی, دوسرے نے خریدی. جس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا, کوئی اور کام کرتا تھا. اس نے کہا میرے پاس فارغ ہے, میں تو کاشتکاری نہیں کرتا, تو ایک کسان نے خرید لی. توجہ ہے میری بات پر. وہ کسان ہل چلا رہا تھا, پہلے دن ہل چلایا تو اس کھیت کے اندر سے خزانہ نکل آیا. کھیت سے خزانہ کس کا ہے یہ جی؟ بھائی جی سڑک لنگ جائے نا, وہ آتا ہے اور میں دیڑی نہیں, تسی بیانہ واپس لو. اب تو سڑک گزر گئی, مجھے تو پتہ ہی اب چلا کہ یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی آنے والی, میں تو نہیں دیتا ہی, رکھ لیا. کیا نکل آیا؟ ہیرے جواہرات چاندی لال نکل آئے. اب اٹھا کے نا وہ شخص نکلا ہے, وہ رکھ لیتا, سنبھال لیتا, کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی لوگ تو پیسے بتاتے ہی نہیں کتنے. اٹھا کے نا وہ خزانہ, تو جس نے بیچے تھے اس کے گھر چلا گیا. کہنے لگا میں نے زمین خریدی تھی, خزانہ نہیں خریدا تھا, تیرا ہے, تو لے لے, تیرا ہے, رکھ لے. وہ بھی صحابی رسول ہے. میرے نبی نے دنیا کی محبت کھینچ ڈالی ہے دلوں سے. وہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے میں نے تو 4 ایکڑ سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے, تو اب پھر دولت لے کے آ گیا ہے. اس نے کہا یہ تیرا ہے, تو ہی رکھ, میں نے زمین بیچی تھی تو جو اس کے اندر تھا وہ سارا ہی تیرا ہے, بیچ ڈالا تھا. کہنے لگا نا میں نے زمین خریدی ہے, خزانہ نہیں خریدا. وہ کہنے لگا لا بھائی میں نے تو ہر شے بیچ دی ہے, اس میں سے پھل اگے, پھول نکلے, وہ سارے. جاگ رہے آپ لوگ؟ آکو ہے ہی کام جاگرنے والا ہے, یہ ہوتا ہی نہیں. یہ عجیب معاملہ ہے نا جی. یہ فرشتے ہیں جو دنیا میں بستے تھے, یہ انسان تھے جن کو فرشتے بھی دروازے کھول کے دیکھتے تھے یہ کیسے انسان ہے. اب مقدمہ حضرت عمر کے پاس آ گیا. توجہ ہے میری بات پر. حضرت عمر فاروق کے پاس آیا. حضرت عمر فاروق نے دونوں کی بات سنی, تو جس نے بیچی تھی اس سے کہنے لگے پرانے مالک سے, چل یار تو لے لے, مجھے لگتا ہے کہ تیرے ہی ہیں, تیرے بڑوں نے دبائے ہوں گے, تو نہیں نکال سکلا, تو ہے تو وراثت تیری بنتی ہے نا, رکھ لے. کہنے لگا عمر آپ کیا سرائی کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات غلط ثابت ہو گئی اور قیامت میں مجھے اس خزانے کا حساب دینا پڑا تو آپ میرے ساتھ اٹھیں گے نا؟
میرا بوجھ اٹھائیں گے نا؟ حضرت عمر کہنے لگے جی میں کوئی نہیں اٹھاتا، میں تیرا بوجھ. اب وہ جس کو بیچا تھا حضرت عمر کہنے لگے بھائی اس نے تو تجھے دے دیا تھا، اب تیرا ہے تو رکھ لے. کہنے لگا عمر آپ قیاس کر رہے، آپ قیاس کر رہے، اگر قیامت والے دن میں پھنس گیا تو میں آپ کا نام لے لوں اللہ کی بارگاہ میں؟ حضرت فاروق اعظم نے نا سر پکڑ لیا، فرمایا میں فیصلہ ہی نہیں کرتا، تم حضرت ابی بن کعب کے پاس جاؤ رضی اللہ. حضرت ابی بن کعب کے پاس آئے اور آ کے ان دونوں نے کہا حضرت جی ہمارا ایک کیس الجھ گیا ہے. فرمایا وہ کیا؟ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. حضرت ہمارا کیس الجھ گیا ہے، حضرت عمر سے فیصلہ نہیں ہوا، آپ مہربانی فرمانے لگے وہ کون سا کیس ہے جو عمر فاروق سے فیصلہ نہیں ہوا؟ وہ کون سا کیس ہے؟ کہ حضرت جی یہ معاملہ ہے، توجہ ہے میری بات پر، یہ والا معاملہ ہے کہ اس نے بیچی ہے جگہ، میں نے خریدی ہے، اب خزانہ نکل آیا، میں کہتا ہوں تیرا ہے، یہ کہتا ہے نہیں تیرا، میرا میری نہیں. جی یہ کون سا دور ہے؟ بولے نا وہ کون سا دور تھا؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش. یہ کہتا ہے خزانہ تیرا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، تو کون سا دور ہو گیا؟ تیرا تیری کا. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا، کہنے لگے میں فیصلہ کیا کروں، میں بہت بڑا قاضی ہوں پر یہاں میں بھی الجھ گیا ہوں. اب فیصلہ سنو، خوبصورت فیصلہ. حضرت ابی بن کعب اس سے پوچھتے ہیں بیچنے والے سے تیرے بچے کتنے؟ کہنے لگا جوان بیٹا ہے. خریدنے والے سے کہتے ہیں تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا جوان بیٹی ہے. کہنے لگا میں ان دونوں کا نکاح کر کے سارا سامان انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، ان کا نکاح کر کے سارا کچھ انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، تیرے گھر بھی آ جائے گا، تیرے گھر بھی. یہ فیصلہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. لوگ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا بات ہے اس فیصلے کی، کیا بات. ایک نوجوان تھا مینا کے بازار میں دوڑا جا رہا ہے، ایک بابا جی اس کو ملے بزرگ، تو ان بزرگوں کے اس نے، توجہ ہے میری بات پر آپ، ان بزرگوں کی تھیلی اس نے اشرفیوں والی چھین لی، چھین کے دوڑ گیا، کافی آگے چلا گیا تو گر گیا. جب گرا تو نظر آنا بند ہو گیا. لگاؤ ہو اللہ کے ولی کی بے ادبی ہوئی، اس لیے نظر آنا بند ہو گئی، بے ادبی ہو گئی. بڑا پریشان ہوا، سخت آزمائش کا شکار، کیا کروں کدھر جاؤں. جب بڑی سخت تکلیف کے اندر وہ گرفتار ہوا تو لوگوں سے کہنے لگا مہربانی کرو مجھے بابا جی سے معافی لے دو. گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. اللہ والوں کی بے ادبی اللہ کو بڑی ناپسند ہے، اللہ والوں کی بے ادبی اللہ کو بڑی ناپسند ہے، اس سے ضرور بچے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. پکڑ کے بابا جی کے پاس لائے، بابا جی معاف کر دیں، آپ کی وجہ سے آنکھیں چلیں گی. بابا جی کہنے لگے نہیں میں نے تو بد دعا دی نہیں. تو وہ کیسے؟ کہنے لگے میرے ساتھ جب کوئی مسلمان زیادتی کرتا ہے تو میں فوراً ہی معاف کر دیتا. کہا جی میرے لیے دعا کر دیں. دعا کی، بابا جی کی آنکھیں ٹھیک، بابا جی نے دعا کی، نوجوان کی آنکھیں صحیح ہو گئی. لوگ چلے گئے تو وہ نوجوان قریب بیٹھ گیا، کہنے لگا بزرگوں آپ نے جو کہا میں نے مان لیا، پر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. کہا وہ کیا؟ کہا آپ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی مسلمان بھی زیادتی کرتا میں فوراً معاف کر دیتا ہوں. فوراً تو معافی دی جاتی نہیں، دی جا سکتی نہیں، تھوڑی دیر تو بندے کے دل کو تکلیف رہتی ہے. آپ نے جو نہیں نا، بعد لوگ بریکی میں جاتے ہیں نا بہت سارے. کہا جناب بندے کے دل میں تھوڑی دیر تو تکلیف، ایک کو لڑائی ہو جائے تو کہتے ہیں ابھی نہیں میں نے جانا، ذرا بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر، ابھی تو بڑی چوٹیں لگی ہیں، بڑا مسئلہ بنا ہے. یہ شعوری طور پہ لوگ ایسا کرتے ہیں. کہا فوراً کیسے آپ نے معاف کر دیا؟ کہا فوراً کیسے معاف کر دیا؟ تو بابا جی کہنے لگے مجھے اپنے نبی سے پیار ہی بڑا ہے صلی اللہ علیہ، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، محبت بڑی ہے رسول رحمت سے. پر میں کیا بات ہے؟ بابا جی کہنے لگے میں نے حضور کی ایک حدیث پڑھ لی ہے، اب جو مسلمان بھی زیادتی کرتا ہے میں فوراً معاف کر دیتا ہوں. اب وہ کیا حدیث سنے میرے دوستو، اور بزرگوں کی سوچ دیکھیں کہاں تک جاتی ہے. اور بزرگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک میرے سارے امتی جنت میں نہیں جائیں گے میں بھی نہیں جاؤں گا، جب تک سارے نہیں جائیں گے میں بھی. تو بابا جی کہنے لگے دیکھنا تیرا میرا جھگڑا ہے، اگر یہ جھگڑا حضور کے پاس جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، پھر اس کا فیصلہ ہوگا، پھر یہ مقدمہ لڑے گا، پھر یہ کیس چلے گا، جب فیصلہ ہوگا تب تک میرے رسول پاک جنت میں نہیں جائیں گے، بیٹھے رہیں گے. تو میں اپنے نبی کو تکلیف تو نہیں نہ دے سکتا.
میں اپنے رسول کو بٹھائے رکھنے کی آزمائش تو نہیں نہ دے سکتا، لہذا جو مسلمان بھی زیادتی کرتے ہیں میں فوراً ہی معاف کر دیتا ہوں تاکہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف ہو۔ میں تیرے اور اپنے بارے میں سوچ نہیں رکھتا، میری سوچ تو ہر وقت ذات رسالت پہ لگی رہتی ہے، میرا ذہن تو ہر وقت میرے محبوب کی طرف لگا رہتا ہے، ہر وقت میں حضور کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں۔ ملی سوچ اپنائیں، قومی سوچ اپنائیں، زندگی میں وہ والے کام کریں جس سے قوم کو نفع حاصل ہو، ملت کا جس میں فائدہ ہو، کچھ ایسا کر جائے زندگی میں جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہے۔ محمود غزنوی گزر رہا تھا، ایک بابا جی بڑھاپے میں ہاتھ کانپ رہے ہیں تو ایک پودا لگا رہے تھے، تو محمود غزنوی کو بڑا پسند آیا، کہا بابے کو میرے پاس تو بلاؤ۔ بلایا تو کہا بابا تیری عمر اب ہاتھ کانپتے ہیں، سر کانپتا ہے، راشا تاری ہے، تو نہ پھل کھا سکے گا نہ چھاؤں میں بیٹھ سکے گا، تو بابا جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بابا جی کہنے لگے چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا، میرے پوتے تو کھائیں گے نا۔ بچے محمود کو بات بڑی پسند آئی، اس نے بابا جی کو ایک اشرفیوں کی تھیلی انعام میں دے دی، کہا تیری سوچ بڑی قومی ہے، بڑی ہے۔ تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ نہ تو پھل کھائے گا نہ چھاؤں میں بیٹھے گا، اللہ نے مجھے پھل بھی دے دیا ہے، چھاؤں بھی دے دی ہے، ابھی دیکھے نا ابھی میں نے کام کیا نہیں تو اللہ نے سارا کچھ پہلے ہی دے دیا ہے۔ بادشاہ اور راضی ہوا، اس نے ایک تھیلی اور دی، تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے دیکھ میرے اخلاص میں اللہ نے کتنا فضل کیا ہے، لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے، میرے باغ میں 2 دفعہ لگ گیا۔ تو خیر خائی کا ذہن بنا، لوگوں کے بارے میں سوچ، قومی اور ملی ذہن بنا، بڑا ذہن بنا، بڑی سوچ بنا، وہ والا کام کر جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو، زیادہ لوگوں کا نفع ہو، وہ والا کام کر۔ قومی ملی ملت اسلامیہ کی سوچ بنا، عالم اسلام کی بات کر، مسلمان کا بھلا کر، اپنے وطن کا بھلا کر، اپنی ملت کے بارے میں سوچ۔ جب تو یہ کام کرے گا تو اللہ تجھے وسائل بھی بڑے ہی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے رحمتوں کے دروازے بھی زیادہ ہی کھولے گا۔ تو فرمایا زمین میں وہ قائم رہے گا جو لوگوں کا بھلا کرے گا، دوسروں کے بارے میں سوچے گا، وہی دنیا میں زندہ رہتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاتے ہیں، جو ذات کی بات کرتے ہیں وہ بڑی جلدی فنا ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی بات کر تو ہمیشہ رہے گا، تو باقی رہے گا، تو قائم رہے گا، تو ہمیشہ صبح قیامت تک تیرا نام جپا رہے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا۔ تو دوستو یہاں تو گھر والوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو 100 دفعہ رو کے دکھانا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو جناب 100 دفعہ کہنا پڑتا ہے تب کوئی بات سنتا ہے۔ خدا را محبتیں بانٹنی شروع کرو، اپنے لہجوں سے تلخیاں ہٹاؤ، یہ جو چہروں پر پکی پکی سلوٹیں ڈالنی ہیں ان کو دور کرو، یہ جو ہر وقت کے تھکے تھکے اور ہر وقت کے ناراض اور ہر وقت کی طبیعت کے اندر سختی اور ہر وقت کہنا میں بڑا کام کرتا ہوں، میں بڑی مشقت اٹھاتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کس تکلیف میں ہوں۔ اور میرے بھائی ساری دنیا ہی پریشان رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں ذرا ہنس کے گزار لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں اپنے تک رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری ٹینشنیں دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اپنے لہجوں میں پیار پیدا کرو، اپنے لہجوں میں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ محبوب فرمانے لگے 3 کام کرو، ایماندار ہونے کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، ایک ہوتا ہے مومن۔ ایک وہ مومن ہوتا ہے جسے مومن ہو جانے کا مزہ آئے، مزہ آ گیا بھائی مومن ہونے کا۔ کریم فرمانے لگے 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو، پیار کرو، رب رسول سے پیار کرو۔ یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا حج کرو، خیرات کرو، وہ کام بھی اپنی جگہ پہ بڑے ضروری ہیں، وہ بھی فرض عین ہیں، ان کے بغیر بھی 1 منٹ کے لیے گزارا نہیں۔ لیکن فرمایا اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، ادھر دیکھیے میری طرف، اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا کہ نماز مزیدار ہو جائے، روزہ مزیدار ہو جائے، سخاوت مزیدار ہو جائے، حج مزیدار ہو جائے، فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور فرمایا دوسرا کام یہ کرو کہ جس سے بھی محبت کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو،
چھوڑ دو ذاتی لالچ، چھوڑ دو ایک منٹ کے لیے بھی اپنا ذاتی نہ، فقط اللہ رسول کے لیے، فقط رضا الہی کے لیے محبت کرو۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا آدمی آگ میں جانا ناپسند کرتا۔ یہ 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ ہے۔ اگر کبھی پیار والا لہجہ بنا لیں، اگر کبھی تلخی چھوڑ دیں، اگر کبھی اپنے مزاج سے وہ ساری چیزیں دور کر دیں اور ہم رب رسول سے صحیح والا پیار کریں، تو آپ یقین کریں پھر بندہ قرآن پاک شروع کرتا ہے تو اس کا تلاوت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، پیار ہو گیا نا اللہ رسول سے، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، پھر وہ دین کی نوکری کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے صبح بھی دین کی بات کروں، شام بھی دین کی بات کروں، میرا ایک ایک رواں خادم بن جائے، میں نوکری کروں، جگہ جگہ جا کر رسول اللہ کے دین کی بات کروں۔ کیوں؟ پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی۔ جب آپ کے لب و لہجے میں پیار سرائیت کر جائے، آپ کو پتہ ہے پھر اس محبت کو آگے بڑھانے کا کہا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو کیونکہ میرے صحابہ ہیں، پھر ان سے بھی پیار کرو، ان کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر عقیدت کے جذبات ہیں۔ اور پتہ ہے کس طرح کی عقیدت؟ شوق والی عقیدت۔ میرا اور آپ کا دور بحث کا دور ہے، اور بعض ایسے بیوقوف ہیں جو اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور اپنی ذاتی بحث کو اٹھا کے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت تک لے جاتی، اور یار تیری تو حیثیت ہی نہیں ہے تو ان پر بات کر سکے، تو دیکھ تو صحیح ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا، اللہ نے جن کا انتخاب کر کے حضور کے دور مبارک میں جنہیں رکھا، تو ان لوگوں کے بارے میں کلام کر رہا ہے۔ عقیدت، پیار صحابہ سے عقیدت، اور اس عقیدت کے اندر وارفتگی۔ حضور کے صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، نجاشی بادشاہ پر کفار مکہ نے، قریش نے بڑا پریشر ڈالا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہیں واپس کر دو، پر وہ نجاشی نے کہا میں واپس نہیں کرتا، انہیں جگہ دی، صحابہ کو آزادی سے عبادت کرنے کا موقع دیا۔ ایک دفعہ نا حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے جہاں صحابہ جا کے رہے تھے، تو جب وہ لوگ آئے نا یہاں مسجد مدینہ منورہ میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا، حضور ان کے لیے نئے نئے کھانے پکواتے، ان کے لیے محبوب کے کوئی انوکھا رنگ اور پیار کا کوئی نرالا انداز۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مہمان پہلے بھی آتے جاتے، لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ منفرد کیوں ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ وہاں گئے تھے تو انہوں نے پیار کیا تھا، تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے ان سے محبت نہ کروں؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو جناب ابو بکر سے محبت کرے اس سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو حضرت عمر سے محبت کرے ان سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو سیدنا عثمان غنی کا حیا کرے ان سے محبوب محبت فرماتے ہیں۔ اور مولا مرتضیٰ کے بارے میں تو فرمائے اس کی محبت ہی تو ایمان ہے، اور علی کا بغض ہی تو نفاق ہے۔ محبت، پیار، وارفتگی، شوق، ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جذبات، اور پھر جو حضور کی اولاد پاک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا۔ ہم تو نا اپنے اساتذہ اور مشائخ کو محسن جانتے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کی اولادوں کی قدر کرتے ہیں۔ امام اعظم کہیں بیٹھے تھے تو ایک بچہ چھوٹا بار بار آتا تھا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کئی دفعہ آیا امام صاحب، کئی دفعہ کھڑے ہوئے، شاگردوں نے عرض کی حضور یہ چھوٹا بچہ ہے، کئی دفعہ آئے گا، آپ بوڑھے آدمی ہیں، بار بار اٹھنے میں تکلیف ہوتی، یہ تو 100 دفعہ آئے گا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے 1000 دفعہ بھی آئے، میں کھڑا رہوں گا اس کے استقبال کو۔ حضور کیوں، کون ہے بتا ہی دے۔ تو امام اعظم رو پڑے، فرمانے لگے میرے استاد کا پوتا ہے یہ، اصلاں نال جے نیکی کریے او نسلاں تاک نہیں بھول دے، اصلاں نال جے نیکی کریے او نسلاں تاک نہیں بھول دے، تے بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تل دے۔
اور میرے عزیز، ہم تو اپنے اساتذہ اور مشائخ کی اولادوں کا احترام کرتے ہیں، اور پھر جو نبی پاک کی اولاد ہے، پتہ ہے حضور نے کن لفظوں سے اپنی اہل بیت سے محبت کرنے کا کہا ہے؟ کن لفظوں سے؟ حضور فرمانے لگے اللہ سے محبت کرو تو میں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا میری اہل البیت سے محبت کرو چونکہ میری اولاد ہے، اور میری طرف دیکھ کے ان سے پیار کرو۔ حضور کی اولاد کے بارے میں جذبات وارفتگی۔ میرا ایک چھوٹے گھر سے تعلق ہے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو، والدین کو، اپنی دادیوں نانیوں کو، وہ کہا تھا نا اعلیٰ حضرت نے، میں خانہ زاد کو نہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو خاندانی غلام ہیں آپ کے گھر کے، اور آپ کے گھر میں جو رجسٹر ہے نا اس میں ہماری صورتیں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ میرے باپ، دادا، پڑدادا، نانا، پڑنانا وہ آپ کے گھر کے غلام ہیں، اور میری دادیاں، نانیاں، پڑنانیاں وہ کنیزیں ہیں آپ کے گھر کی۔ خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی۔ ہماری تو صورتیں لکھی ہیں کہ ہم خاندانی غلام ہیں، خاندانی طور پر نوکر ہیں آپ کے دروازے کے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پرانے لوگ جن کے مکان کچے تھے ان کے عقیدے بڑے پکے تھے، بڑے پختہ نظریات۔ یہ محرم شریف سے پہلے بڑی عید آتی ہے تو والد صاحب چاول لائے گھر میں، تو وہ چاول بڑے اچھے پکے، تو آپ کو پتہ ہے یہ گھر میں جو سامان آتا ہے یہ عورتیں پاس کرتی ہیں کہ صحیح آیا کہ نہیں آیا۔ تو وہ چاول پکائے تو اماں جی کہنے لگی یہ چاول جو آپ اب کے لائے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، خوشبو بھی بڑی اچھی ہے، پکنے میں بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے عالی شان ہیں، یہ بڑے ٹھیک ہیں چاول۔ کہا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ پاس ہو گئے تو وہ دو تین توڑے چاولوں کے آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں دوبارہ چاول پکے تو ابا جی کہنے لگے وہ چاول کتنے نہیں جڑے میں ادن آندے سن، جنہاں دیاں بڑیاں تعریفاں ہو رہی سن۔ سادے لوگ، کم پڑھے لکھے، لیکن وارفتگی، شوق اور عقیدتیں اتنی انوکھی۔ والدہ صاحبہ کہنے لگی وہ چول بڑے سوادی سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم امام حسین دی نیاز پکاواں گے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا